The Assembly will hear an address by His Excellency Donald Trump, President of the United States of America. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. And I don't mind. میں خوشی خوشی بغیر ٹیلی پرومپٹر کے بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹیلی پرومپٹر کام نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود یہاں آ کر آپ سے بات کرنا میرے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ جب دل سے بات کی جاتی ہے تو زیادہ اثر رکھتی ہے، اور ویسے بھی جو شخص یہ ٹیلی پرومپٹر چلا رہا ہے اسے ضرور مشکل کا سامنا ہوگا۔ محترمہ خاتون اول، محترمہ صدر سیکرٹری جنرل، امریکہ کی خاتون اول، معزز مندوبین، سفیروں اور عالمی رہنماؤں، 6 سال ہو چکے ہیں جب میں نے آخری بار اس عظیم ہال میں کھڑے ہو کر ایک ایسی دنیا سے خطاب کیا تھا جو خوشحال اور پرامن تھی، لیکن اس دن کے بعد جنگوں نے اس امن کو توڑ دیا جو میں نے 2 براعظموں میں قائم کیا تھا، اور ایک پرسکون دور ختم ہوا اور ہماری تاریخ کے بڑے بحرانوں میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ امریکہ میں پچھلی حکومت کے 4 سالہ دور میں کمزوری، بدعنوانی اور انتہا پسندی نے ہماری قوم کو مسلسل بحرانوں میں دھکیل دیا۔ 1 سال پہلے ہمارا ملک شدید مشکلات میں تھا، لیکن آج صرف 8 مہینوں میں امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور اور کامیاب قوم بن چکا ہے۔ ہماری معیشت، ہماری سرحدیں، ہماری فوج، دوستیوں کے رشتے اور قوم کی روح سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ واقعی امریکہ کا سنہری دور ہے۔ ہم نے پچھلی حکومت سے ورثے میں ملی ہوئی معاشی تباہی کو پلٹ دیا۔ مہنگائی جو کہ ریکارڈ سطح پر تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ میری قیادت نے توانائی، پیٹرول، راشن اور رہن سہن کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں۔ سٹاک مارکیٹ اوپر گئی اور وہ بھی اتنی اوپر کہ 48 مرتبہ ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ پیداواری شعبے میں ترقی ہوئی اور مزدوروں کی تنخواہیں 60 سال کی سب سے زیادہ رفتار سے بڑھ رہی ہیں۔ صدر بائیڈن کے 4 سالہ دور میں امریکہ میں $1 کھرب سے بھی کم سرمایہ کاری ہوئی تھی، جبکہ میرا 8 مہینوں کے اندر $17 کھرب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا جا چکا ہے، یا وہ رقم ادا ہو چکی ہے، اور یہ ساری دنیا سے آگے ہے۔ ہم نے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے ٹیکس کٹ اور ضوابط میں سب سے بڑی کمی کی، جس سے امریکہ دوبارہ دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے سب سے بہترین ملک بن گیا۔ ہمارا پیغام بہت سادہ ہے: اگر آپ غیر قانونی طور پر ریاستہائے متحدہ میں آتے ہیں تو آپ جیل جائیں گے، یا جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس بھیجے جائیں گے، یا شاید اس سے بھی آگے۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ میں السلواڈور کے ملک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ملک میں داخل ہونے والے اتنے مجرموں کو قبول کرنے اور جیل میں ڈالنے کا کامیاب اور پیشہ ورانہ کام کیا۔ ہمارے پاس اور ممالک کے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ دوسرے ممالک بھی ہجرت کے مسئلے میں بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ آپ کے ملک کو تباہ کر رہا ہے اور آپ کو اس کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ نہ صرف ان مسائل کو حل نہیں کر رہا جنہیں اسے حل کرنا چاہیے، بلکہ اکثر ہمارے لیے نئے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے وقت کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ ہے: بے قابو ہجرت کا بحران۔ یہ بے قابو ہے، آپ کے ملک تباہ ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ مغربی ممالک اور ان کے سرحدوں پر حملے کو مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ 2024 میں اقوام متحدہ نے ریاستہائے متحدہ میں داخل ہونے والے اندازاً 6,24,000 مہاجرین کی مدد کے لیے $372 ملین نقد امداد کے لیے بجٹ رکھا ہے، لیکن جو کچھ ہوا وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کو ان حملوں کو روکنا چاہیے، انہیں پیدا نہیں کرنا اور نہ ہی مالی مدد دینی چاہیے۔ امریکہ میں ہم اس خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ غیر ملکی ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ دنیا کے آدھے راستے کا سفر کر کے ہماری سرحدوں کو روندیں، ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کریں، بے قابو جرائم کریں اور ہمارے سماجی تحفظ کے نظام کو ختم کریں۔ ہم نے دوبارہ واضح کیا کہ امریکہ امریکی عوام کا ملک ہے، اور میں تمام ممالک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے اپنا موقف اختیار کریں۔ آپ کو یہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں ہر ایک کو بلا سکتا ہوں کہ آپ اپنے ممالک کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ یورپ سنگین مسائل میں ہے، وہ غیر قانونی تارکین وطن کی ایسی لہر سے گھرے ہوئے ہیں جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ غیر قانونی تارکین وطن یورپ میں داخل ہو رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر رہا کہ انہیں باہر نکالا جائے۔
یہ ناقابل برداشت ہے۔ جب آپ کی جیلیں نام نہاد پناہ گزینوں سے بھر جاتی ہیں جنہوں نے مہربانی کا بدلہ جرم سے دیا، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ کھلی سرحدوں کے ناکام تجربے کو ختم کیا جائے۔ آپ کو اسے بھی ختم کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں اس معاملے میں واقعی ماہر ہوں۔ آپ کے ممالک تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نظام جو بچوں کی بڑی پیمانے پر سمگلنگ کا باعث بنتا ہے فطری طور پر برائی ہے، لیکن یہی ہے جو عالمی ہجرت کے ایجنڈے نے کیا، اور بس یہی ہے۔ امریکہ میں وہ دن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کام کر رہی ہے اور ہم ان شرپسندوں کو تلاش کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں جو اس مسئلے کا باعث ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا، ہم نے اب تک 30,000 افراد کو واپس بھیجا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے ہم اور بھی زیادہ تلاش کریں گے۔ آپ سب کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ ہر کیمپس ایونٹ میں چارلی نے ان لوگوں کو جو اس سے اختلاف کرتے تھے آگے آنے کو کہا اور انہیں خاموش کرنے کے بجائے مائکروفون دیا اور بولنے دیا، اور اس نے بہت سے لوگوں کو قائل کیا۔ یہ دیکھنے کے لیے واقعی حیرت انگیز تھا۔ چارلی کے کیمپس پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی، جس دن اسے قتل کیا گیا، ایک عملہ کارکن نے اسے ٹیکسٹ کیا کہ بہت سے نقاد اور طلبہ اس کے نظریات کے سخت مخالف ہیں، اور وہ بھی بڑے جوش و خروش سے مجمع میں، اور اس سے اسے اچھا محسوس ہوا کیونکہ وہ انہیں قائل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا، واقعی سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ کیا درست ہے، اور وہ اس میں درست تھا۔ زیادہ تر باتیں عام فہم پر مبنی تھی۔ ویسے چارلی نے عملے کے رکن کو جواب دیا، میں ان سے لڑنے نہیں آیا ہوں، میں انہیں جاننا چاہتا ہوں، انہیں چاہتا ہوں اور ان تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور انہیں ہمارے ملک میں بہترین طرز زندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے آخری دن کے اس ذاتی لمحے میں ہمیں چارلی کے اصل کردار کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک مشنری تھا جس کا ایک نیک جذبہ اور عظیم مقصد تھا۔ وہ اپنے مخالفین سے نفرت نہیں کرتا تھا، وہ ان کے لیے بہتری چاہتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں چارلی سے اختلاف کرتا تھا۔ میں اپنے مخالف سے نفرت کرتا ہوں اور ان کے لیے بہتری نہیں چاہتا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن اب ایرکا میرے اور پوری ٹیم سے بات کر سکتی ہے، اور شاید وہ مجھے قائل کر سکیں کہ یہ درست نہیں، لیکن میں اپنے مخالف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چارلی ناراض تھا، دیکھیں، وہ مجھ سے ناراض تھا۔ وہ کسی کو بھی بدنام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہر ایک کو ان نظریات اور اصولوں پر قائل کرنا چاہتا تھا جنہیں وہ اچھا، درست اور سچا سمجھتا تھا۔ ہر ظہور سے پہلے وہ دعا کرتا تھا، خدا مجھے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرے۔ ہمیشہ یہی کہتا تھا، مجھے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرے، اور یہی خدا نے کیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے؟ بالکل یہی کیا۔ جتنا زیادہ چارلی کامیاب ہوتا گیا، اتنا ہی اس کا مشن خطرناک ہوتا گیا۔ پورے ملک کے کیمپسوں میں اس کی کھلی گفتگو کی کوشش کو دشمنانہ نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ دھمکیاں، میز بم دھماکے، فائر الارم کا بار بار بجنا، اور بے شمار غصے سے بھرے انتہا پسند جو اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے۔ یہ واقعی برا ماحول تھا۔ میں کہتا تھا، چارلی، تم جو کر رہے ہو وہ برا کام ہے۔ ایک موقع پر پولیس کو طلبہ کو غصے سے بھرے ہجوم سے بچانے کے لیے رکاوٹیں بنانی پڑیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ویسے اس کام کے لیے بہت زیادہ رقم لیتے ہیں، وہ مشتعل کرنے والے ہیں، انہیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ دیکھیں کہ سب کے پاس ایک ہی خوبصورت چھپی ہوئی نشانی ہے، ہر طرف سے ایک جیسی، ایک اعلیٰ درجے کی پرنٹ شاپ سے آئی ہوئی، وہ نشانیاں نہیں جو کسی کے تہہ خانے میں بنائی گئی ہوں۔ یہ بہت برے لوگوں کی طرف سے ادائیگی کی گئی ہے، اور امید ہے کہ ہم DOJ کے ذریعے ان لوگوں کا پتہ لگا پائیں گے۔ ایک اور کالج میں انتہا پسند دہشت گردوں نے کھڑکیاں توڑیں، پتھر پھینکے اور اس عمارت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جہاں چارلی بول رہا تھا۔ یہ واقعی برا واقعہ تھا۔ اکثر درجنوں پولیس افسران کو بائیں بازو تشدد کو روکنے کے لیے درکار ہوتا ہے، اور یہ تشدد زیادہ تر بائیں بازو سے آتا ہے۔ آپ یہ بات بہت زیادہ لوگوں سے نہیں سنیں گے، ہے نا؟ اور قاتل ہونے سے پہلے کے برسوں میں چارلی کو ہر روز خوفناک جان لیوا دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ لوگ نہیں جانتے میں اس سے بات کیا کرتا۔ وہ کہتا تھا، مجھے کچھ دھمکیاں ملی۔ اسے ہمیشہ محسوس ہوتا کہ جب وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں تب وہ واقعی فکر مند کرنے والی نہیں ہوتی۔ اصل فکر مند ہونا چاہیے ان لوگوں سے جو دھمکیاں نہیں دیتے۔ مجھے لگتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ خطرات جانتا تھا، لیکن وہ اور میں ایک نعرہ بانٹتے تھے، کبھی پیچھے نہ ہٹو، اور کبھی کبھی ہار نہ مانو۔ بس ہار نہ مانو، کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ وہ اس پر اتنا یقین رکھتا تھا، بہت زیادہ۔ وہ بالکل درست تھا۔ ہم نے اپنے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی فتح حاصل کی، میرا یقین ہے۔ شکریہ۔